یہ کیسا اسلامی پاکستان ہے کہ جس میں زنا کے لیے تو راستے کھولے جا رہے ہوں اور سہولت پیدا کی جا رہی ہو اور شرعی نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں؟ سوال تو یہ ہے۔ سب سے جو تشویشناک امر ہے یہ وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا اور جس کی شناخت اسلام ہے، اس ملک کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے، اسلامی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل کچھ قانون سازیاں ہوئیں، قانون سازی کی وجوہات کا جو ذکر کیا گیا، کبھی IMF کی تجاویز کو بنیاد بنایا گیا، کبھی FATF کے دباؤ کو بنیاد بنایا گیا، اور آج اگر ایک نئی قانون سازی جو 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی شادی پر پابندی کے حوالے سے ہے، اس میں بھی اقوام متحدہ کے کسی قرارداد کا حوالہ دے کر قانون سازی کی جا رہی ہے، جس کا صاف معنی یہ ہے کہ ہم ابھی نوآبادیاتی نظام سے نکلے نہیں ہیں، ہم ابھی بھی غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں، اور دینی مدارس پر اگر دباؤ ہے، قانون سازی ہو جانے کے باوجود کبھی صدر مملکت اس پہ دستخط نہیں کرتے، کبھی نیا آرڈیننس آ جاتا ہے، پھر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ آرڈیننس آیا، اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تو قانون سازی ضروری تھی، تو آرڈیننس کے میعاد میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس طریقے سے بوجوہ اس ملک کے اسلامی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے، قرآن و سنت کے منافی قانون سازی ہو رہی ہے، جبکہ آئین پاکستان صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے متصادم کوئی قانون سازی نہیں ہوگی اور ہر قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمیں تشویش اس بات کا ہے کہ جہاں پاکستان ان حکمرانوں کی روش اور ان کی غلامانہ ذہنیت کی بنیاد پر اپنا اسلامی شناخت کھو رہا ہے، وہاں پر جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے، اور پاکستان میں جو مسلح گروہ جو موقف لے کر اٹھے ہیں کہ پارلیمنٹ سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے اور وہ بندوق ہی کو اپنا راستہ سمجھتے ہیں، اس سے ان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے۔ تو ایک طرف حکومت ان کے خلاف آپریشنز بھی کرتی ہے اور دوسری طرف ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ جس سے ان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے۔ کیوں اس تضاد کا شکار ہے حکومت؟ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ عجیب پاکستان ہے، اسلامی پاکستان، کہ جہاں پر جنرل مشرف کے زمانے میں حقوق نسوان کے حوالے سے ایک آئینی ترمیم لائی گئی جس میں زنا بالرضا کے لیے راستے کھولے گئے اور اس کو جرم کے زمرے سے نکال دیا گیا، اس کو گناہ کے زمرے سے نکال دیا گیا، اور آج 18 سال کی عمر سے کم کے بچوں کی نکاح پر پابندی کے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں زنا بالرضا کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مسترد کر چکی ہے، تمام علماء اور ان کی تنظیمیں اور جماعتیں اس کو قرآن و سنت کے منافی قرار دے چکی ہیں۔ کسی زمانے میں آئلی قوانین کے نام سے قرآن و سنت کے منافی قوانین ہم پر مسلط کیے گئے تھے، لیکن اس وقت شاید آئین
قرآن و سنت کے مطابق قوانین کی ضمانت نہیں دے رہا تھا۔ آج آئینی ضمانت کے باوجود آئین کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدامات کیوں ہو رہے ہیں؟ کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ تو ہم آج اس قسم کے اقدامات کو مسترد بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف عملی اقدامات کی طرف بھی جائیں گے۔ ہم مختلف صوبوں میں جلسے منعقد کریں گے۔ ان جلسوں کا مقصد اب صرف ایک موضوع نہیں ہوگا۔ جیسے ہم مسجد اقصی کی آزادی کے حوالے سے ایک موضوع پہ جلسہ کرتے تھے، اب ہمیں وطن عزیز کی آزادی اور اسلام کی حکمرانی اور اس کی حاکمیت، اللہ کی حاکمیت کے حوالے سے بھی اپنی تحریک آگے بڑھائیں گے، عوام کے شعور کو بیدار کریں گے اور انشاءاللہ العزیز دنیا کے سامنے اپنا بیانیہ پوری آزادی کے ساتھ پیش کریں گے۔ اسلام دنیا کے ساتھ مل کر چلنے والا دین ہے، اسلام دنیا کے ساتھ تصادم والا دین نہیں ہے۔ اسلام کی اس لچک کو، اسلام کی اس اعتدال کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، دنیا کے لیے مفید بنایا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان حکمران اسلام کی تشریح کرنے سے خاموش اور غیر مسلم دنیا ہمیں اسلام کا تعارف کرا رہی ہے، اور اس نے ہی ہمارے اسلام کے حدود کا تعین کرنا ہے۔ کس قدر موت کا مقام ہے کہ کیا امت مسلمہ آج اس مقام پر پہنچ گئی ہے۔ سو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا موقف بڑا واضح ہے اور ہم اس ساری صورتحال کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں اور اسی حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اور یہاں پر بھی صوبے میں جو اجلاس ہوا جس کا ذکر کیا گیا، تو اس میں بھی اس حوالے سے غور و فکر کیا گیا اور ہم اس میں آگے بڑھنے کے لیے ہم نے میرے خیال میں کون سی تاریخ کا تھا؟ 29 جون کو ہم انشاءاللہ ہزارہ ڈویژن میں ایک بڑی کانفرنس کریں گے، بہت بڑا اجتماع کریں گے اور عوام میں انشاءاللہ اس حوالے سے شعور بیدار کریں گے۔ حکمران جماعت کے حوالے سے حکمران جماعت آپس میں ایک دوسرے کے بعد اس صورتحال مولانا صاحب اس کے ساتھ ایک کوشچن اور بھی ایڈ لے لیں۔ یہ پیپلز پارٹی بھی صوبہ بچاؤ تحریک کے لیے نکلی ہے، تو اچھا نہیں تھا کہ پی ڈی ایم کے تلخ تجربے کے برعکس اگر یہ آپس میں ایک ساتھ اگر تحریک کو آگے لے جایا جائے، پیپلز پارٹی اور باقی اپوزیشن جماعتیں؟ پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے؟ صوبہ بچاؤ تحریک کے لیے نکلی ہے۔ کل ایک شخص لطیفہ سنا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا احتجاج اس لیے نہیں کہ کرپشن کیوں ہوئی ہے، بلکہ اس کا احتجاج اس بات پر ہے کہ ہمارا ریکارڈ کیوں توڑا گیا ہے۔ تو بات بنیادی یہ ہے، اور یہ احتجاج بھی ان کے سامنے ہے جی کہ کس قسم کا احتجاج تھا۔ بہرحال یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے اور آئین و قانون کی روشنی میں لڑنی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی صورتحال منظر عام پر آئی ہے، صوبے کے اسمبلی کے اندر سے یہ آواز اٹھی ہے، یہ نہیں کہ کسی حزب اختلاف کی جماعت نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے، بلکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ، صوبائی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ اس ساری صورتحال کا تفصیل بیان کیا ہے اور 40 ارب کے کرپشن سے آگے وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعداد وہ 200 ارب سے بھی بڑھ سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہم
کہیں کہ اس کی تحقیق کی جانی چاہیے تو اصولاً تو یہی بنتا ہے کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، عدالتی سطح پر اس کی تحقیق ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف اس کی تصدیق اس طرح بھی سامنے آ رہی ہے کہ 20 ارب روپے وہ ریکور بھی کر لیے گئے ہیں۔ اگر 40 ارب میں 20 صرف کوہستان کے کرپشن میں 20 ارب واپس بھی کرا دیے گئے ہیں، تو یہ ساری صورتحال اس بہت بڑے سیکنڈل یا اس بہت بڑے کرپشن کی طرف اس کی تصدیق کے اشارے کر رہے ہیں۔ لیکن تاہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف الزام کی حد تک بات نہ رہے، بلکہ باقاعدہ عدالتی سطح کی تحقیقات ہونی چاہیے اس کی، تاکہ قوم کے سامنے صحیح صورتحال سامنے آ سکے۔ میل اور فیمیل کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بلوغت ہے، بلوغت۔ تو وہ بلوغت 12 سال میں آتی ہے، 10 سال میں آتی ہے، 13 سال میں آتی ہے، 14 سال میں آتی ہے، 15 سال میں آتی ہے، اور اگر کم سینے میں ان کے والدین نکاح کر دیں تو پھر اس کو خیار بلوغ حاصل ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اس نکاح کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ بات تو حضرت آج کی نہیں ہے، اس کرب سے تو میرے خیال میں گزشتہ 30-40 سالوں سے ہمارا صوبہ جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور عام آدمی اس ساری صورتحال کو برداشت کر رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں اب تو پہلے تو پاکستان کے علماء کا فتویٰ تھا کہ یہاں پر دینی مقاصد کے لیے مسلح جنگ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اب تو افغانستان کے صرف علماء نے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ اس فتوے کو امارت اسلامیہ نے سرکاری طور پر اس کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام بھی خود کو علماء کرام کی اس رائے کا پابند سمجھتی ہے، اور مسلح گروپوں کو بھی اس حوالے سے علماء کرام کی آراء اور دونوں ریاستوں کے علماء کی آراء کا احترام کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب بتائیں کہ 2013 میں یہ بل جو آپ کی بات کر رہے ہیں یہ سندھ اسمبلی میں پاس کیا گیا ہے، ریسنٹلی یہ پنجاب اسمبلی میں کریٹ ہوا ہے، اور ابھی نیشنل وومن کمیشن اس پہ بات کر رہی ہے، اور صدر پاکستان نے اس پہ دستخط کیا ہے۔ تو یہ پیپل پارٹی کا شروع سے یہ ارادہ ہے کہ یہ بل ہم پاس کریں گے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنا سیکولر جو چہرہ ہے وہ زیادہ واضح دکھائے، تاکہ وہ بس ایسی زبان کے مسلمان تو نظر آئیں، لیکن اس کے علاوہ مسلم لیگ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم تو پابند 100 مصالحات ہیں، اور اس کے باوجود وہ صرف اقتدار کے بچاؤ کے لیے ان کے دباؤ میں آ کر اس قسم کے قوانین نافذ کرتی ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے سندھ میں قانون پاس کیا کہ جی پتہ نہیں کتنے سالوں کے کم کوئی مسلمان نہیں کیا جا سکے گا جی۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ آصف علی، امداد علی، حاکم علی، قاسم علی، سارے سندھ جو ہے علی 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 سے بھرا ہوا ہے جی، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ وہ کس عمر میں مسلمان ہوئے تھے اور ان کے اسلام کو قبول کیا گیا تھا۔ پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال موجود ہے جس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، اور وہ آپ کی سب سے محبوبہ جی، تو اس حوالے سے ہم اپنی طرف سے کیسے قوانین بنا سکتے ہیں؟ لہٰذا رخصتی کے وقت کے لیے یہ تو طے ہے کہ بلوغ ہونا چاہیے، لیکن مختلف دنیا کے موسموں کے مطابق ہر علاقے کے لوگوں کے مدت بلوغ کے اپنی اپنی عمر ہوتی ہے، اس میں تفاوت بھی آتا ہے، آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک چیز شرعی طور پر جائز ہے، آپ نے اس کو جرم قرار دے دیا، آپ نے اس پر سزا لگا دی، جرمانے لگا دیے، 7 سال کی قید لگا دی، اور جب زنا بالرضا کا سوال آتا ہے تو وہاں پر آپ پروسیجر کو بھی مشکل بناتے ہیں، قوانین میں بھی تبدیلی کرتے ہیں۔ اس صوبے میں کرپشن اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہاں جمعیت علماء اسلام کی حکومت نہیں ہوتی۔ ہم نے پہلے بھی ثابت کر کے دکھایا ہے کہ کرپشن کیسے ختم کی جاتی ہے، اور اب بھی ثابت کر کے دکھائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے
کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہماری کردار کشیاں کی ہیں، لیکن کیا کوئی آج تک ایک FIR بھی درج ہو سکا ہے؟ ایسی الزام تراشیاں کہ جس پر ہمیں اب آج بھی جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اتنی جرت تک نہیں ہو سکی کہ کوئی ایک چھوٹا سا FIR آج تک درج کیا جا سکے. تو کردار کشیوں کا معاملہ چلتا رہتا ہے، یہ بات نہیں ہے اصل بات. لیکن عملی طور پر کیا ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ MMA کی حکومت میں کرپشن 100% ختم ہو گئی تھی، لیکن پردے کے پیچھے چلی گئی تھی. اس کو ہر سطح پہ جرم تصور کیا گیا تھا، اور آج میز پر آمنے سامنے بیٹھ کر پہلے لینا دینا طے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مسائل کا حل ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہاں پر تو نظریات، دیانت، امانت، اس کی جنگ نہیں ہے. یہاں پر جنگ ہے اتھارٹی کی، کہ میرے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے. تو جتنا کمزور انسان ہوگا، جتنا کرپٹ انسان ہوگا، جتنا اخلاقی طور پر گیا ہوا انسان ہوگا، اس کو لا کر آپ کے سروں پر بٹھائیں گے تاکہ ان کی کمزوریوں کو استعمال کر کے ان کو اپنے اتھارٹی کے مطابق استعمال کر سکیں. تو جنگ اتھارٹی کی ہے، نظریات کی نہیں ہے، اخلاقیات کی نہیں ہے، اور امانت و دیانت کی نہیں ہے. یہاں تو امانت و دیانت کو پامال کیا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کیا جاتا ہے کہ کون ہے جو سب سے زیادہ کرپٹ، بد اخلاق، گندے اخلاق کا انسان، گرا ہوا انسان، ان کو ملے اور آپ کے ملک کا حکمران بنا دیں تاکہ اچھے طریقے سے ان کو استعمال کیا جا سکے. بہت شکریہ آپ حضرات کا جی. Hola, mamá.